हतो वा पराप्यसि सुवर्गं जित्वा वा भुक्ष्यसे महीम् हतो वा पराप्यसि सुवर्गं जित्वा वा भुक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठि कौन्तेय युद्धाय कीर्तनिश्चयः यशास्तरा विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्छास्त्रं परमानन्ते कार्यकार्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्री विधानुक्तमं कर्म कर्तुमिहार्हसि। उस देश میں لگتا ہے کہ عدالت نہیں ہوتی، اس دیش میں لگتا ہے کہ عدالت نہیں ہوتی، جس دیش میں مظلوم کی حمایت نہیں ہوتی، جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا اگر کسی مشکل میں پھنسی ہو، مخلوق خدا اگر کسی مشکل میں پھنسی ہو، صرف سجدے میں پڑے رہنے سے عبادت نہیں ہوتی، صرف سجدے میں پڑے رہنے سے عبادت نہیں ہوتی۔ ہم خاک نشینوں سے ہی نفرت کیوں کرتے ہیں، ہم خاک نشینوں سے ہی نفرت کیوں کرتے ہیں، کیا پردہ نشینوں میں غلاظت نہیں ہوتی؟ یہ بات نئی نسل کو سمجھانی پڑے گی، یہ بات نئی نسل کو سمجھانی پڑے گی، اور یعنی کبھی بھی ثقافت نہیں ہوتی۔ سر آنکھوں پر ہم اس کو بیٹھا لیتے ہیں اکثر جو ہمارے ملک کے نیتا ہوتے ہیں اور جھوٹا وعدہ کرتے ہیں، تو سر آنکھوں پر اپنے نیتا کو بیٹھا لیتے ہیں اکثر جس کے کسی وعدے میں صداقت نہیں ہوتی، جس کے کسی وعدے میں صداقت نہیں ہوتی۔ پہنچا ہے اگرچہ بڑا نقصان ہمیشہ، پہنچا ہے اگرچہ بڑا نقصان ہمیشہ، پھر بھی کسی بندے کی اطاعت نہیں ہوتی، پھر بھی کسی بندے کی اطاعت نہیں ہوتی۔ ہر شخص سر پہ کفن باندھ کر نکلے، ہر شخص سر پہ کفن باندھ کر نکلے، حق کے لیے لڑنا بغاوت نہیں ہوتی، حق کے لیے لڑنا بغاوت نہیں ہوتی۔ پریہ سجنوں، اسٹیج پر اپستھت قابل قدر ہمارے معزز محترم علماء کرام اور دانشوران قوم، جہاد کا حکم بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 2 اور شلوک نمبر 37 اور اس سے پہلے کے کئی شلوکوں میں دیا گیا ہے، اور دنیا کی کوئی بھی پستک ہو، کوئی بھی کتاب ہو، اس میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن جہاد کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنا پڑے گا۔ ہمارے لیے بھگوت گیتا کا یہ شلوک سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہاں یہ آدیش دیا گیا کہ جو لوگ کرائم اور جرائم کرنے والے ہیں، اتیاچار کرنے والے ہیں، مظلوموں کو ستانے والے ہیں، ان سے لڑنا چاہیے، اور یہی آدیش انتم پستک پوتر قرآن میں بھی دیا گیا ہے۔ اگر کوئی جاہل نہیں سمجھتا ہے، ان پڑھ نہیں سمجھتا ہے، تو اس کو گیان حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نرسری کا بچہ، کے جی کا بچہ، وہ چاہے گا بھگوت گیتا کا ادھین کرے، انتم پستک پوتر قرآن کا ادھین کرے اور اس کو پڑھے، تو یقیناً اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کو پہلے پڑھنا پڑے گا، اور پڑھنے کے بعد دھرم گرو جو اچھے ہیں، سچے ہیں، جنہوں نے اس کے لیے سنگھرش کیا، اس گیان کو حاصل کیا، اس کے شیتل چھایا میں بیٹھ کر کے اس کو یہ گیان حاصل کرنا پڑے گا، تب اس کو سمجھ میں آئے گا۔ کوئی شیطان رضوی ہو اور ادھر ادھر کا کوئی بھی انسان جو انسانیت کا دشمن ہو، تو ایسے لوگوں کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہتو وا پراپیسی سورگم جتوا وا بھکشیسے مہیم تسما دودتشٹھی کونتی یدھائے کیرتنشچیہ۔ یہاں آدیش دیا گیا کہ تم اگر لڑتے ہوئے مر جاتے ہو تو تم شہید کے درجے کو پاؤ گے، اور زندہ رہو گے تو تم کو تاج ملے گا، اور مر جاؤ گے تو تم کو جنت میں جگہ ملے گی۔ تو یہ چیز بتائی گئی ہے۔
تو اس لیے ہمیشہ کرائم اور جرائم کے خلاف لڑنا ہے، اتیاچار کرنے والوں کے، ظلم و ستم کرنے والوں کے خلاف لڑنا ہے، اچھے انسان کی حمایت کرنی ہے، مظلوم کی مدد کرنی ہے اور اس کے دل کی دعائیں لینی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی سوچ یہ بن گئی ہے کہ ہم کسی کے مال کو ہڑپ لیں گے، کسی کی جائیداد کو ہڑپ لیں گے، کسی کے دکان اور مکان پر قبضہ کر لیں گے تو ہمارے آتما کو شانتی مل جائے گی، ہمارے پاس دولت خوب ہو جائے گی، روپیہ پیسہ ہو جائے گا، گاڑی ہو جائے گی، تو پھر کیا ہے کہ ہمارے آتما کو شانتی ملے گی۔ لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ جو شانتی دینے والا مالک ہے، سرو شکتیمان پرمیشور ہے، وہ انسان کو شانتی کب دیتا ہے؟ جب انسان اس پرمیشور کے گیان کے مطابق، اس پرمیشور کے آدیش کے مطابق انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے جیون کو گزارتا ہے، منمانی زندگی گزارے گا، خواہش نفس پر چلے گا، شیطان اور ابلیس کی بات کو مانے گا، تو پھر انسان کو شانتی نہیں مل پائے گی۔ آپ دیکھیں بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 16 اور شلوک نمبر 23 اور 24 کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ یہ شاسترا ویدھی متسرجیا ورتتے کام کارتہ نہ سدھی مواپنوتی نہ سکھم نہ پرام گتیم تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ کاریہ وستھتو یات و شاستری ویدانکتوم کرم کرتو مہار ہسی۔ کہ اے لوگوں سنو، جو تمہارا پرمیشور ہے، لارڈ اور گاڈ ہے، کریٹر ہے، وہ تم کو جو شاستر دیا ہے، جو آکاشی پستک دیا ہے، اسکائی بک دیا ہے، اس میں تمہارے جینے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے، اس کے مطابق تم زندگی گزارو گے تو شانتی ملے گی، اس کے خلاف چلو گے تو نہ سدھی ملے گی، نہ سوکھ ملے گا، نہ شانتی ملے گی، اور نہ ہی نجات ملے گی، اور نہ ہی موکش تم کو مل پائے گا۔ تو ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ ایشوریہ گیان ہم کو بتائے گا۔ انسان چاہتا ہے ایک دوسرے کے مال کو چھین لیں تو ہم مالدار بن جائیں گے، بڑے لوگ بن جائیں گے، لیکن بڑے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ انجیکشن لگاتے ہیں کھانے سے پہلے پیٹ میں، اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے تو ٹیبلٹ کھاتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں جو سنگھرش کرنے والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، بزرگان دین ہیں، جو اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں، مالک تو سب کا ایک مگر مالک کا کوئی ایک، مالک تو سب کا ایک مگر مالک کا کوئی ایک، لاکھوں میں نہ ملے گا، کروڑوں میں تو دیکھ، تو سوکھی ہوئی روٹی کو دریا کے پانی میں ڈال کے کھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میری آتما کو جتنی شانتی یہاں مل رہی ہے اس کھانے میں مل رہی ہے، دنیا کے کسی کیا ہے کہ بریانی میں اور اچھے انواع و اقسام کے کھانے اور پینے کی چیز میں وہ مزہ اور وہ لذت نہیں مل پاتی ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ ہم اپنا تعلق اپنے پرمیشور سے جوڑیں۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں، آرام سے نیند آ جاتی ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے آتما کو شانتی ملتی ہے، پرمیشور کو یاد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے، نہ تانے سے نہ بانے سے نہیں کارخانے سے، نہ تانے سے نہ بانے سے نہیں کارخانے سے، اور آتما کو شانتی ملتی ہے سجدے میں سر جھکانے سے، آتما کو شانتی ملتی ہے سجدے میں سر جھکانے سے۔ اس لیے ہم ایک دوسرے پر رحم و کرم کا معاملہ کریں، ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، انتم پستک پوتر قرآن میں دوسرے پارے میں، اور کیا ہے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 کے اندر سرو شکتیمان پرمیشور کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، اے میرے بندو، تم مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، اور میرا احسان مارو، میری ناشکری نہ کرو۔
اس لیے ہم اپنے اللہ کو یاد کریں. نتسیا پڑاتی معصتی یسا نام محدشا، جس پرمیشور کی کوئی مورتی نہیں ہے، جس کا کوئی اسٹیچو نہیں ہے، وہ نیراکار ہے، اور ہم اپنے ہردے میں اس کو یاد کریں گے تو وہ شانتی دے گا. اور ایک منش کی اس میں خوش نصیبی ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا کا مالک اور خالق پالنہار پروردگار اس کو یاد کرے. اس لیے سعادت مندی اور خوش نصیبی کو سمجھتے ہوئے مالک کی طرف ہم توجہ دیں. ایک کتاب ہے بخاری شریف، اس میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا عند ظن عبدی بی انا معه اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وإن ذکرنی فی ملئ ذکرته فی ملئ خیر منہ. اور فرمایا وقال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده. کہ اللہ تعالی بندوں کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. جب کوئی بھی انسان اپنے لارڈ اور گاڈ کو پرمیشور کو یاد کرتا ہے تو بھی اس کو یاد کرتا ہے. وہ دنیا کی مجلس میں یاد کرتا ہے، وہ فرشتوں کی مجلس میں اوپر یاد کرتا ہے. اور کوئی بھی قوم، کوئی بھی گروہ اور کوئی بھی جماعت بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتی ہے تو کیا ہے کہ فرشتے اس کو ڈھک لیتے ہیں اور اس کی رحمت اور کرپا اور دیا اس کے اوپر اوترت ہوتی ہے. وَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور سکینہ کا نزول ہوتا ہے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور آسمان پر اس کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، اے لوگو سنو کہ جو آدمی اپنے خالق و مالک کو یاد کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے مثل الحی والمیت، زندہ لوگوں کی طرح ہے، اور جو یاد نہیں کرتا وہ مردہ لوگوں کی طرح ہے. اس لیے ہم اپنے آقا کو، ہم اپنے خالق و مالک کو اپنے دل سے یاد کریں، اپنے ہردے میں اس کو بسائیں. من منا بھو مغد وقتو مدیا جمام نمسکرو، اے لوگو اپنا من اسی ایشور کی طرف لگاؤ، اسی کی بھکتی کرو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، اسی کو سجدہ کرو، اسی کو نمسکار کرو. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہم لوگ بھول گئے ہیں. اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے دلوں کو سکون ملے گا، آتما کو شانتی ملے گی.